ہمارے یہاں ہندوستان میں جیسے جماعت اہل حدیث اور اہل حق کے اہل سنت یا سلفی لوگ کہلاتے ہیں، شیخ نے کہا کہ ایک ہی منہج، صحیح منہج کو ماننے والے لوگوں میں بھی ایسا ممکن ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے جو دین کا کام کر رہے ہیں، خود درست ہیں اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرے اہل حق جو ہے ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ان کی مخالفت کرتے ہیں کبھی کبھی، ہاں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں بعض اہل الحدیث سلفی ان کا منہج درست ہے، لیکن کچھ معاملات میں وہ اپنے اہل منہج علماء کرام یا دعات کی ویسی تائید اور توثیق نہیں کرتے جو ان پر حق ہے۔ یہ بڑی کمی ہے، یہ غربا کی صفت سے اپنے آپ کو الگ کرنے والی بات ہے۔ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم کی تشریح میں شیخ نے ان لوگوں کو بھی ذکر کیا جو اہل حق ہیں، منہج کو ماننے والے ہیں، لیکن ساتھ نہیں دیتے۔ ولا اور برا کی بنیاد پر اہل حق کا ساتھ دینا اور اہل باطل کی مخالفت کرنے کی بجائے یہاں کبھی مخالفت کرتے ہیں اور کبھی کبھی وہاں ساتھ دیتے ہیں۔ آج ہم کتنے اہل حدیثوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ منحرف لوگوں کی تائید کر بیٹھتے ہیں، یہ ان کی طرف سے گویا غربا کی مخالفت ہو رہی ہے، اور اس حدیث کے مصداق میں وہ اہل حق سے ہٹ رہے ہیں، طائفہ منصورہ کی ایک گنا مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ان کی مخالفت کرنے والے جو ہیں یہ جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے تسلی کا سامان بھی ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم صحیح دین پر ہیں تو مخالفین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اور ضمانت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آپ نے ایک ضمانت لی ہے کہ آپ اگر اہل حق ہیں، حق پر قائم ہیں، صحیح بات پر قائم ہیں، صحیح بات کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے دنیا کی اکثریت آپ کی مخالفت کر رہی ہو، آپ غریب ہو گئے، اجنبی ہو گئے، ہاں، لیکن وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اذیت ہوتی ہے، کچھ ہم کو تکلیف دیتے ہیں، القاب سے پکارتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے تکلیف دی گئی، ستایا گیا، اور صحابہ کو، تابعین کو، پوری تاریخ میں اہل حق کبھی چین سے نہیں رہے، مخالفت کی گئی، لیکن اہل حق کا کچھ بگاڑ نہیں سکے مخالفین اور ان کی مدد کو چھوڑنے والے۔